بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دعوت خطاب دیتا ہوں مداح صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا قاری احمد وقاص فاروقی صاحب، آپ لاہور تشریف لاتے ہیں۔ قاری احمد وقاص فاروقی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ قرآن سن کے جس کے دل کا زنگ اترے اور سکون پہنچے، ذرا محبت سے کہے سبحان اللہ۔ آپ کی آواز میرے تک نہیں آئی، میں پھر پڑھتا ہوں۔ قرآن سن کر کے لوگ قوالیاں سن کے بول دینے، تسی قرآن سن کے بولو تے محبت نہ مینوں پتہ چلے جڑے بیٹھے ہو جاگدے بیٹھے ہو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ دن گشر نو سجدے کر کر کے، دن گشر نو سجدے کر کر کے، میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ تسی بہتا تھک گئے ہو، اسی 5 گھنٹے دا سفر کر کے آئے ہیں، تسی تھکے بیٹھے ہو، اچھی آنکھو ایک باری سبحان اللہ۔ میرے نبی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اور میری دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ میں مسافر ہوں، میں اس بندے کے لیے دعا کرتا ہوں جو ساتھی دور دور بیٹھے ہیں نا، وہ اگر باہر سے اندر قریب تشریف لے کر آ جائیں، اللہ اس کے جسم میں جتنی بیماریاں ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما، اور مکہ اور مدینہ کی زیارت بھی نصیب فرما۔ آپ سب قریب ہو جائیں، تھوڑا سا قریب ہو جائیں۔ صرف انشاءاللہ میں نے بڑی تیزی کے ساتھ حضرت یوسف پسروری صاحب تشریف لانے والے ہیں، بس اتنی دیر، بس کیونکہ اب وقت اس بیان کا جو میں سوچ کر آیا تھا وہ نہیں رہا، لیکن آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے ابھی ہی گفتگو کا آغاز ہوا ہے۔ ذرا ایڈوانس ایک بار کہیں سبحان اللہ۔
دن حشر نو سجدے کر کر کے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈے ورگے ساڈے ورگے گناہگارانو نہ گھٹ کے سینے لا لینا جو سینے کا زور لا کر سبحان اللہ کہے اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں کائنات کا پروردگار اس کو نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے اچھی آنکھوں سبحان اللہ میں نے لگتا ہے سارے جلسے تسی زور نہیں لایا تو تسی ٹھلے پہ گئے ہو تے ہون لانا پیسی ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ میں نے نہ پتہ چلے کہ مسجد ادھی خالی ہے میں نے ہمیں محسوس ہوئے کہ ساری پریے دو میں ہاتھ چوک کے سینے دا زور لا کے آکھو سبحان اللہ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا او جدو کل نبیاں اتھے نہ کرنی جدو کل نبیاں اتھے نہ کرنی کل رب دے سجن نے کرنی جدو کل نبیاں اتھے نہ کرنی جدو کل نبیاں اتھے نہ کرنی کل رب دے سجن نے کرنی اتھے سب نبیاں میرے آقا نو اتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا اوے آگ سیڑھو سبحان اللہ چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا جدو سوہن حمد دے جھنڈے نو جدو سوہن حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا حضرات گرامی قدر اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دی ہے دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی یوسف صاحب کا مسجد کے انتظامیہ کا مسجد کے امام کا مسجد کے خطیب کا اور جتنے بھی رفقا ساتھی جنہوں نے مل کر کے تعاون کر کے اس پروگرام کو سجایا اللہ اس پروگرام کو سجانا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حضرات گرامی قدر ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع کہتے ہیں بہار کو ربیع کسے کہتے ہیں اونچی بولو ربیع کسے کہتے ہیں میں حضور کا میلاد پڑھنے لگا ہوں ذرا اونچی بولو حضور کا میلاد ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیسے مانتے ہیں ذرا اونچی بولو ربیع کسے کہتے ہیں بہار کو ربیع کا معنی بہار اول پہلی جب ساری کائنات پر خزاں چھا چکی تھی
آپ کے اور میرے آقا پہلی بہار بن کر دنیا میں تشریف لے کر گیا ہے۔ سبحان میں ہوں ٹوڑا کی کراں تسی تھکی پہ ہو، میں ہوں ٹوڑے نچوڑ کے تے میں جنہ کڑ سکنا اونا تے میں کڑاں گا انشاءاللہ ہیں، باقی اللہ خیر کرے تے قصور ٹوڑا بھی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ربی بہار کو کہتے ہیں اول پہلی بہار، جب ساری کائنات پر خزاں چھا چکی تھی، انسانیت شرمندہ تھی، یہ جو بندگی تھی، درندگی تھی، صنم قدوں میں ہما ہمی تھی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے ماں کا مقام کوئی نہ تھا، بہن کا مقام کوئی نہ تھا، بیٹی کا مقام کوئی نہ تھا۔ لوگ سگے بیٹے اپنے ماؤں کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کیا کرتے تھے، بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا، بہن کو بھائی سجا سنوار کر کے بدار حسن میں جا کر کے بیچ آیا کرتا تھا اور اس کی بولی لگایا کرتا تھا۔ قرآن کہتے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، انسانیت کھلی گمراہی کے اندر تھی، انسانیت اندھیروں کے اندر تھی، انسانیت پستی کے اندر تھی، کہ پھر کائنات کے پروردگار کو اس انسان پر رحم آیا اور پھر وہ وقت آیا، پہلا عام الفیل 571 عیسوی 682 بگرمی، یکم جیٹھ 9 ربیع الاول بروز سوموار صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے آپ کے اور میرے آقا دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے۔ مجھے کہنے دیجئے آج یہ کون آیا ہے؟ آمینہ کا لال آیا ہے، عبداللہ کا لخت جگر آیا ہے، آمینہ کا نور نظر آیا ہے، وہابیوں سنیوں کا پیر آیا ہے، ارے اشرف المخلوقات آئے ہیں، افضل الموجودات آئے ہیں، افضل الانبیاء آئے ہیں، افضل الاسقیاء آئے ہیں، اشرف الناس آئے ہیں، احکم الناس آئے ہیں، نبی الحرمین آئے ہیں، محبوب رب المشرقین آئے ہیں، جد الحسن والحسین آئے ہیں، امام القبلتین آئے ہیں، سید العارفین آئے ہیں، سید الساجدین آئے ہیں، سید الراکعین آئے ہیں، سید الصابرین آئے ہیں، سید القائدین آئے ہیں، سید و سردار آئے ہیں، قافلہ سالار آئے ہیں، حبیب کردگار آئے ہیں، بہار کائنات آئے ہیں، حسن کائنات آئے ہیں، جمال کائنات آئے ہیں، فخر کائنات آئے ہیں، فخر موجودات آئے ہیں، دعائے خلیل آئے ہیں، فضل رب جلیل آئے ہیں، سید الورا آئے ہیں، بدر الدجا آئے ہیں، شمس الضحیٰ آئے ہیں، احمد مجتبی آئے ہیں، آپ کے اور میرے آقا آئے ہیں، آپ کے اور میرے نبی آئے ہیں، آپ کے اور میرے پیر آئے ہیں، آپ کے اور میرے مرشد آئے ہیں، آپ کے اور میرے رہبر آئے ہیں، آپ کے اور میرے رہنما آئے ہیں۔ جب آپ کے اور میرے آقا دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے ہوں گے تو منادی کرنے والے نے منادی تو کی ہوگی، ارے یتیموں سے کہہ دو تمہارے آنسو پوچھنے والا محمد آ گیا ہے، بیواؤں سے کہہ دو تمہارے سروں پر عزت کی چادر اڑانے والا محمد آ گیا ہے، گناہگاروں سے کہہ دو تمہیں گناہوں سے پاک کر کے جنت کا وارث بنا دینے والا محمد آ گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ، نام مصطفیٰ، نام مصطفیٰ، حمد مصطفیٰ، مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بہار بن کر کے دنیا میں تشریف لے کر، آپ جو ساتھی باہر بیٹھے ہیں اندر تشریف لے کر آ دیں، جن ساتھیوں نے ٹیک لگائی ہے، اگر میں آپ کے لیے دعا کروں کہ اللہ کبھی آپ کو کسی سہارے، دیوار کا سہارا ہوتا ہے، آپ کو کبھی بھی کسی سہارے کی ضرورت نہ پڑے تو بھی نیڑے آ جاؤ میرے ماشاءاللہ۔ بزرگ ہے کوئی تو اس کی اگر تو بزرگ عذر ہے وہ لگائے، لیکن جو جوان بیٹھے ہیں میں نے انشاءاللہ 15 سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا گفتگو ختم ہو جانی ہے، تو آپ ذرا محبت کے ساتھ بیٹھے، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے۔ میں آپ کو ایک حدیث نہ سناؤں، حضور فرماتے ہیں جو بندہ جیڑا بندہ اللہ دا دین سیکھن واسطے آ کے بیٹھ جاندا ہے، اللہ انہوں ایک مکمل حج دا ثواب عطا کر دینا۔ اے حاجیو آکھو سبحان اللہ۔
آپ ساتھی اندر نہیں آئے تو انو حج دی میں بشارت نبی علیہ السلام دی حدیث تو سنا دی پھر میں مائک چوکی ٹوڑے کول آ رہے میں آ جاواں نہیں آنا کہ میں آ جاواں آ جاؤ پھر اندر آؤ تشریف لے کے آؤ سبحان اللہ سبحان اللہ اوے میزبان ہو تسی اسی مہمان ہاں تسی ساڈے نیڑے آنا ہے کہ اسی ٹوڑے نیڑے آنا سبحان ایک باری پھر آکھو ایڈوانس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کے اور میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر کے آئے آؤ پھر میں اپنے بھائی یوسف صاحب کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں یہ کون آیا ہے کون آیا ہے کون آیا ہے وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا وہ برکت کا پرتو وہ رحمت کا جھالا وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں زمین کے خوشی سب نظارے گواہ ہیں وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ وہ تقدیم آسن میں سب سے نرالا وہ عزت میں اول وہ عظمت میں اول وہ رفعت میں اول وہ شانوں میں اول وہ محشر میں اول وہ جنت میں اول وہ موسیٰ سے پہلے وہ یحییٰ سے پہلے وہ نبیوں کو بینا بنانے ہیں آیا وہ توحید رب کی سنانے ہیں آیا وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا آپ کے اور میرے آقا تشریف لے کر آئے تو جو جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے میرے آقا نے ان کو پکڑا اپنے سینے سے لگایا کلمہ پڑھایا ان کے دلوں کی صفائی کی اور جنت کے ٹکٹ عطا کروا دی سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کے اور میرے آقا آئے تو انقلاب آ گیا انقلاب آ گیا آپ کے اور میرے آقا آئے تو تبدیلی آ گئی تبدیلی آ گئی ایک تو تبدیلی یہ ہے نا جو آئے روز آ رہی ہے لیکن یہ تبدیلی ایسی ہے ساری کائنات آج تلک حیران ہے کہ ایک شخصیت دنیا میں آئی 23 سال کا مختصر عرصہ گزارا نبوت کا اور ساری دنیا میں اپنا نام چھوڑ گئی ساری دنیا آج میرے نبی کی تعریف کرتی ہے ساری دنیا میں آج میرے نبی کے چرچے ہو رہے اور آؤ میں آپ کو بتاؤں سبحان اللہ میرے نبی کا نام ہی بڑا پیارا میرے نبی کا نام ہی بڑا میٹھا کیا نام میرے نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا توجہ میری طرف رکھیے عبدالحنان بھائی ماشاءاللہ اکاڑا سے تشریف لے کر کے آئے ظفر اسلامک سی ڈی سینٹر والے ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ آئے ہیں یہ بھی تشریف رکھتے ہیں آپ توجہ میری طرف رکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے نبی کے نام کا معنی کیا میرے نبی کے نام کا مطلب کیا سبحان اللہ کیا نام میرے نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے جس کی تعریف اپنے کریں جس کی تعریف بیگانے کریں جس کی تعریف دشمن کریں جس کی تعریف یار کریں جس کی تعریف اغیار کریں جس کی تعریف وفا شہار کریں جس کی تعریف زمین والے کریں جس کی تعریف آسمان والے کریں جس کی تعریف فرشی کریں جس کی تعریف فلکی کریں جس کی تعریف جنات کریں جس کی تعریف انسان کریں جس کی تعریف ساری کائنات کرے کائنات کا پروردگار کرے سبحان اللہ اسے محمد کہا جاتا ہے اور میرے نبی کی نعت نام ہر زبان میں میرے نبی کی نعت پڑھی گئی آپ ابھی بھی بیدار نہیں ہوئے لیکن میں آپ کو مختلف زبانوں میں آپ کے آقا کی نعت سناتا ہوں لیکن اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے میری مرضی کا بولنا ہے ورنہ ادھر ہی دعا ہو جائے گی ہر زبان میں میرے نبی کی نعت پڑھی گئی یہ دیکھیے نا عربی والا بول اور کمال کر دیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ
قرۃ عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. اور بولا تو فارسی والا بھی بولا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارم تو تنہا داری. اور بولا تو اردو والا بھی بولا کہ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں. سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے, جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے. قیصر و کسریٰ کے منڈیروں کو ہلایا جس نے, اور لوگوں وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے جن پہ سایہ پرے جبریل کیا کرتے تھے. اور بولا تو سریکی والا بھی بولا کہ روایت کرمدہ جابر سہارا, روایت کرمدہ جابر سہارا میں اترا کے ڈٹھا محمد پیارا. چنوں سی چودوی تے کوئی کوئی ستارہ میں دوہانو دیکھا دوبارہ سبارہ. خدا دی قسم چند مدہم دسے آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا. میرے آقا کی تعریف ہر کسی نے کی اور آخر میں بلا کیا کہا, لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرے نبی کی نعت پڑھنے کا حق ادا ہو جائے, ممکن ہی نہیں ہے. بس اتنا ہی کہہ دیا جائے تو کافی ہے. اتنا ہی کہنا پڑے گا کہ اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کی سب سے زیادہ عظمت شان مقام ہے تو وہ آپ کے اور میرے آقا کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے اور میرے نبی دنیا میں تشریف لے کر کے آئے. آپ کے اور میرے نبی کو آپ کے ساتھ کتنا پیار, کتنی محبت, کتنی عقیدت ہے. آؤ نا میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کے اور میری امی جان سیدہ کائنات, عتیقہ کائنات, عفیفہ کائنات, عالمہ کائنات, مفسرہ کائنات, محدثہ کائنات, معلمہ کائنات, مفتیہ کائنات, محسنہ کائنات, آپ کی اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ میرے نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتی. اماں جان میرے نبی کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی. اماں جان میرے نبی کے لیے وضو کا پانی رکھا کرتی. اماں جان میرے نبی کے لیے مصلی بچھایا کرتی. اماں جان میرے نبی کے لیے دسترخوان بچھایا کرتی. اماں جان میرے نبی کے بالوں میں تیل لگایا کرتی. اماں جان میرے نبی کی خدمت کرتی نا, جب خدمت کرتی تو حضور اماں جان کو دعا دیا کرتے, عائشہ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے, عائشہ آج تیرے لیے یہ دعا ہے. میرے نبی بارہا مرتبہ دعا دیا کرتے. جب حضرت عائشہ صدیقہ خدمت کرتی تو آپ دعا دیا کرتے. ایک موقع پڑنا اماں جان نے میرے نبی کی بڑی خدمت کی, بڑی خدمت کی, اور خدمت کرنے کے بعد عرض کرتی آقا آج آپ میرے لیے دعا ہی کر دے, آج میرے لیے خصوصی طور پر دعا ہی فرما دے. میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے, میرے نبی دعا کرنے لگے, اور میرے نبی نے جو دعا کی میرے نبی نے کمال ہی کر دیا. میرے نبی عرض کرتے ہیں اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف کر دے, جو اس نے اعلانیہ گناہ کیے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے, جو اس نے چھپ کر کے گناہ کیے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے, جو اس نے پچھلی زندگی میں گناہ کیے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے, جو اس نے آئندہ زندگی میں ان سے گناہ سرزد ہونے ہیں ان گناہوں کو بھی معاف کر دے. اماں جان اتنا خوش ہوئی, اماں جان اتنا راضی ہوئی, اماں جان میرے نبی کی دعا سن کر کے اتنا مسکرائی, اتنا مسکرائی کہ مسکراتے مسکراتے میری اماں جان نے اپنا سر مبارک میرے نبی کی جھولی مبارک میں رکھ دیا. سبحان اللہ سبحان. کئی لوگ بڑا زیادہ ہنسے نا تو مسکراتے مسکراتے اپنے سر کو جیسے سجدے میں رکھ دیتے ہیں. اماں جان اتنا خوش ہوئی, اتنا مسکرائی, اپنا سر مبارک میرے نبی کی جھولی مبارک میں رکھ دیا. میرے نبی پوچھتے ہیں آیا سر کی دعانی, لگتا ہے عائشہ تجھے میری
دعا نے خوش کر دیے، لگتا ہے تجھے میری دعا نے راضی کر دیے۔ اماں جان عرض کرتی ہیں آقا میں خوش کیوں نہ ہوں، میں راضی کیوں نہ ہوں، آپ نے تو میرے ان گناہوں کی بھی معافی مانگ دی جو گناہ ابھی میں نے کیے ہی کوئی نہیں ہیں۔ میرے نبی فرماتے عائشہ آج یہ جو دعا میں نے تیرے لیے کی ہے اور تو سن کر کے اتنا خوش ہوئی ہے، واللہ انہا لدعوتی بی امتی فی کل صلاۃ، یہ جو دعا آج میں نے تیرے لیے کی ہے یہی دعا ہر روز ہر نماز کے بعد میں اپنے ہر امتی کے لیے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے اور میرے نبی کی ہم سے محبت کتنی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر تسی ایڈوانس آکھو نا تو پھر میں آکھاں کہ سبحان اللہ کتنے میرے نبی کی شان بولا ہے، اجی ایڈوانس آکھو نہیں، پھر آکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر میں نو آکھن دیو نا سبحان اللہ، کون میرے آقا، کون میرے پیر، کون میرے مرشد، کون میرے رہبر، کون میرے رہنما ہے۔ میں اپنے بھائی عبدالحنان بھائی کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں، کون میرے آقا۔ یہ بات بڑی دور تلک ظفر اسلامک سینٹر سے بڑی پوری دنیا تک پہنچے گی، مجھے کہنے دیجئے نا پھر ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہوں بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ خوشی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، بولی بٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آگے سوارا ہمارا نبی۔ پتھروں جڑ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، پتھروں جڑ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے، نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، مومنوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا خوشی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ الفاظ سے آیتیں آیتوں سے سپارا ہمارا نبی، جس کو یاسر مزمل مدثر کہا والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، یہ ہمارا 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 نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے اور میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر آئے تو انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی، چینجنگ آ گئی۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، تبدیلی کیسی آئی؟ ایک تو یہ وقت تھا نا کہ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے سگا بھائی اپنی بہن کو سجا سنوار کر کے اس کی بولی لگایا کرتا، دیکھو اس کے بال کیسے ہیں، دیکھو اس کی زلفیں کیسی، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کی کتنی قیمت لگاتے ہو۔ معنی یہ ہے کہ غیرت ختم ہو چکی تھی۔ آج اگر میں کہتا ہوں آج ان بہنوں کو سجدے میں گر جانا چاہیے کہ میرے نبی کی آمد ہوئی، تو آج
ایک بھائی کے اندر میرے نبی نے اتنی غیرت پیدا فرما دی، ایک بھائی اپنی بہن کی عزت کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب میرے نبی دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تو انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی، چینجنگ آ گئی۔ پہلے سگا بھائی اپنی بہن کو بازار حسن میں جا کر کے بھیجایا کرتا تھا، لیکن جب اب میرے نبی کا انقلاب آیا، میرے نبی کی نبوت کی کرنیں پھیلی، وَيُزَكِّيهِمْ، میرے نبی نے تزکیہ نفس کیا۔ اب دیکھو انداز کیسا ہے، میرے نبی کے یار نا چند قیدیوں کو پکڑ کر کے لے کر کے آگے میرے نبی کے سامنے پیش کر دیا۔ ان قیدیوں کے اندر ایک لڑکی ہے جس لڑکی کا نام صفانہ ہے۔ میرے نبی نے اس لڑکی، اس بیٹی سے اس کا تعارف پوچھا، بیٹا تیرا تعارف کیا ہے؟ وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتاتی ہے کہ میں حاتم تائی کے بیٹی ہوں، میں عدی ابن حاتم کی بہن ہوں، میرا بھائی مجھے چھوڑ کر کے چلا گیا، آپ کے سپاہیوں نے مجھے قید کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ جب میرے نبی نے اس کا تعارف سنا، حاتم تائی ایک بہت بڑا انسان تھا، میرے نبی نے اس بیٹی کو آزاد کر دیا، اپنی کملی اپنی چادر اس کو دے دی، اور اس کو چادر دے کر کے میرے نبی نے کہا، میرے نبی نے اپنے اخلاق کا، اپنی سیرت کا، اپنے کردار کا ثبوت دیتے ہوئے دنیا کائنات کو بتلا دیا کہ بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، بھلا کافر کی کیوں نہ ہو۔ ارے بابا دیکھو تو صحیح نا، اب یہ بیٹی میرے نبی کے دربار میں میرے نبی کے پاس حاضر ہے، میرے نبی پوچھتے ہیں بیٹا اب اگر اور کوئی خواہش آپ کی ہے تو مجھے بتائیے، میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، آپ جا سکتی ہیں۔ یہ عرض کرتی ہے آپ کے سپاہی مجھے پکڑ کر کے لے کر کے آئے ہیں، اب آپ ان کو حکم دیجئے کہ یہ مجھے میرے بھائی کے پاس یمن کی سرزمین پر چھوڑ کر کے آئیں۔ میرے نبی نے اپنے چند نوجوان صحابہ کو بلایا، چڑھتی چمکتی جوانی ہے، شباب بھی عروج پر ہے، میرے نبی نے بلایا اور میرے نبی نے حکم فرمایا اس لڑکی کو لے کر کے چلے جاؤ اور اس کو بڑی عزت اکرام کے ساتھ اس کے بھائی کے پاس یمن کی سرزمین پر چھوڑ کر کے آؤ۔ اب سفر شروع ہو گیا، ہزاروں میل کا سفر طے کر کے جب صفانہ اپنے بھائی کے پاس پہنچی، بھائی نے دیکھا کہ چند کڑگل نوجوانوں کے ساتھ آئی ہے۔ بہن جب آگے بڑھنے لگی، بھائی نے وہیں پر روک کر کے کہا بہنا پہلے وہیں پر رک جا، پہلے تو مجھے یہ تو بتانا تو اجنبیوں کے ساتھ آئی ہے، تو چند نوجوانوں کے ساتھ تو نے اتنا سفر کیا ہے، راستے کے اندر راتیں بھی پڑی ہوں گی، راستے کے اندر اندھیرے بھی آئے ہوں گے، راستے کے اندر طوفان بھی آئے ہوں گے، راستے کے اندر بادل بھی برسے ہوں گے، ذرا بتا تو صحیح نا اپنی عزت بھی بچا کر کے آئی ہے یا لوٹا آئی ہے؟ ابھی صحیح طریقے سے یہ الفاظ بھائی کی زبان سے ادا نہ ہوئے تھے، بہن آگے بڑھ کر کے اپنے بھائی کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر کے کہتی ہے بھائیشا شرم کر، رب کعبہ کی قسم ہے میں نے اتنی حیا تیری آنکھوں کے اندر بھی نہیں دیکھی ہے جتنی حیا میں نے اپنے نبی کے ان اجنبی صحابہ کی آنکھوں میں دیکھی ہے۔ اسے انقلاب کہتے ہیں، اسے تبدیلی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ میں اپنے شیخ کا انتظار کر رہا تھا، بڑی دور دراز کا لمبا سفر کیا اور میرا یہ حق بنتا تھا کہ میں حضرت کے آنے تک آپ کے سامنے گفتگو جاری رکھتا۔ کائنات کا پروردگار آپ سب سے راضی ہو جائے، آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور خصوصی طور پر دعا کیا کریں اپنے علماء کے لیے، مشائخ کے لیے جو دن رات دین کے لیے سفر کرتے ہیں، اللہ ان کے صحت میں، علم میں، حلم میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ ماشاءاللہ اب شیر پنجاب کا آپ زیارت کر رہے ہیں، میں انشاءاللہ آخری 5 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ذرا ایڈوانس کہیں، حضرت کی آمد پر ذرا ایڈوانس اونچی کہے سبحان اللہ۔ نہیں 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 ایت گالی کوئی نہ ہوئی، لگتا تانوں خوشی کوئی نہیں ہوئی۔ حضرت 4 گھنٹے میں سفر کر کے آئے نے تو تہاڈا منہ ہی نہیں سیدھا ہو رہا، سبحان اللہ۔ اے اونچی آکھو تے مسکرا کے آکھو سبحان اللہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر، میں آخری 5 منٹ اپنے بھائی کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات اعلیٰ، رب کعبہ کی قسم مجھے کہنے دیجئے، میرے نبی کا کھانا بھی اعلیٰ، میرے نبی کا پینا بھی اعلیٰ، میرے نبی کا پسینہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا کرینہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا مدینہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا بچپن بھی اعلیٰ، میرے نبی کا لڑکپن بھی اعلیٰ، میرے نبی کی جوانی بھی اعلیٰ، میرے نبی کی نبوت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی رسالت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی طہارت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی دیانت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی امانت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی شرافت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی صداقت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی عدالت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی شجاعت بھی اعلیٰ، میرے نبی کا زمانہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کی صدی بھی اعلیٰ، میرے نبی کا مہینہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا بچپن بھی اعلیٰ، میرے نبی کا لڑکپن بھی اعلیٰ، میرے نبی کی جوانی بھی اعلیٰ، میرے نبی کی نبوت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی رسالت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی کمبلی بھی اعلیٰ، میرے نبی کا کمبل بھی اعلیٰ، میرے نبی کا لباس بھی اعلیٰ، میرے نبی کا بستر بھی اعلیٰ، میرے نبی کا رکوع بھی اعلیٰ، میرے نبی کا سجدہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا قیام بھی اعلیٰ، میرے نبی کا جہاد بھی اعلیٰ، میرے نبی کی معراج بھی اعلیٰ، میرے نبی کا بولنا بھی اعلیٰ، میرے نبی کی بولی بھی اعلیٰ، میرے نبی کا شہر بھی اعلیٰ، میرے نبی کا کنبہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا قبیلہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا حسب بھی اعلیٰ، میرے نبی کا نسب بھی اعلیٰ، میرے نبی کے یار بھی اعلیٰ۔ رب کعبہ کی قسم ہے میرا نبی بھی اعلیٰ۔ جس چیز کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو گئی اللہ نے اس چیز کو بھی اعلیٰ کر دیا، اس چیز کو بھی عرفہ کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں خیر القرون کرنی، یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے۔ ارے بابا یہ زمانہ سارے زمانوں میں سے اعلیٰ زمانہ کیوں ہے؟ کیونکہ حضور فرماتے ہیں یہ زمانہ میرا زمانہ ہے، جس زمانے کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو جائے وہ اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے۔ پھر میرے نبی نے ارشاد فرما دیا اصحابی، یہ یار میرے ہیں، یہ جانثار میرے ہیں۔ جب میرے نبی کے یاروں کی نسبت میرے نبی کی طرف ہوئی پھر یہ یار بھی عام نہ رہے بلکہ یہ بھی ساری کائنات میں اعلیٰ و عرفہ ہو گئے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، 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 اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ کائنات کا پروردگار آپ کو اور مجھ کو اسی عقیدے پر زندہ رکھے۔ ہم صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام، ہم اہل بیت کے بھی غلام۔ کائنات کا پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔